الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض واللہ علی کل شیء شہید صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البروج کی 4 سے لے کے 9 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: مارے گئے کھائی کھودنے والے جس میں آگ تھی بڑے ایندھن والی، جب وہ اس کے کنارہ پر بیٹھے تھے، اور وہ جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور نہیں ناپسند کیا تھا انہوں نے مسلمانوں سے بجز اس کے کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر جو سب پر غالب، سب خوبیوں سرا ہے، جس کے قبضہ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر 4 نمبر جو آیت ہے، اس میں جو لفظ ہے اخدود، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ الشق العظیم المستطیل فی الارض کالخندق۔ تفسیر قرطبی، یعنی وہ بڑا اور مستطیل گڑھا جو زمین میں خندق کی طرح کھودا جاتا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے کھائی کھودنے والے۔ تو یہ اصحاب الاخدود کون لوگ تھے؟ اس کے بارے میں کئی روایات ذکر کی جاتی ہیں۔ حضور کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے مذہبی رواداری نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ عقائد کے اختلاف کی بنیاد پر خون کے دریا بہا دیا کرتے تھے، آبادیوں کے مکینوں کو آبادیوں سمیت نظر آتش کر دیا کرتے تھے۔ خصوصاً یہودیت اور عیسائیت کی تاریخ اس قسم کی خون ریزیوں سے بھری پڑی ہے، اس لیے ہر جگہ اس قسم کے واقعات وقوع پذیر ہوتے رہتے تھے دنیا میں۔ ان آیات میں کسی مخصوص واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بارے میں سب سے زیادہ قابل وثوق وہ روایت ہے جو امام مسلم نے اپنی صحیح میں درج کی ہے، اور اس کا ترجمہ حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر خزائن العرفان ہے، اس سے آپ سماعت فرمائیں۔ مروی ہے کہ پہلے زمانہ میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ اس کا جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس ایک لڑکا بھیج دو جسے میں جادو سکھا دوں گا۔ بادشاہ نے ایک لڑکا مقرر کر دیا، وہ جادو سیکھنے لگا۔ جب جادو سیکھنے جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب ہوا کرتا تھا، وہ رہتا تھا، اس کے پاس وہ آہستہ آہستہ بیٹھنے لگا، اور اس کا کلام جو راہب کا تھا یقیناً وہ تورات کا ہوگا یا اس کا ہوگا انجیل کا ہوگا، اور اس وقت تک آپ کی بعثت بھی نہیں ہوئی تھی، یقیناً وہ مسلمان بھی ہوگا قرآن کریم کی روح سے۔ تو اس کا کلام اس کے دل نشین ہوتا گیا۔ اب آتے جاتے
اس راہب کی صحبت میں بیٹھنا اس نے مقرر کر لیا، وہ روٹین میں جاتا۔ ایک روز راستہ میں ایک مہیب سا جانور ملا، بہت بڑا خونخوار کہہ لیں۔ تو لڑکے نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر یہ دعا کی کہ اے میرے رب، اگر راہب تجھے پیارا ہو تو میرے پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ چنانچہ اس نے پتھر مارا اور جانور مر گیا۔ اس کے بعد لڑکا مستجاب الدعوات ہوا، یعنی اس کی دعا جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا اس کی دعا قبول ہو جاتی، اور اس کی دعا سے کوڑے، یہ جو کوڑی ہوتے ہیں نا، کوڑ جنہیں پڑتا بیماری ہے، اور اندھے اچھے ہونے لگے، یعنی اس سے کرامات ظاہر ہونے لگیں۔ بادشاہ کا ایک مصاحب نابینا ہو گیا، اس کا جو ساتھی تھا مشاورت والا، مشیر جسے کہتے ہیں، وہ آیا، لڑکے نے دعا کی، وہ اچھا ہو گیا، اور جب وہ اچھا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ پر وہ ایمان بھی لے آیا۔ بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا، اس نے کہا تجھے کس نے اچھا کیا؟ اس نے کہا میرے رب نے اچھا کیا جس پر میں ایمان لے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میرے سوا اور بھی کوئی رب ہے؟ اس نے کہا تو رب نہیں ہے، وہی رب اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ یہ جب اس نے کہا تو اس پر سختیاں شروع کر دیں، یہاں تک کہ اس نے اس لڑکے کا پتہ بتا دیا کہ کس کی دعا سے میں اچھا ہوا ہوں۔ پھر لڑکے کو بلایا، یقیناً وہ اس کے لیے تو جادو سیکھتا تھا، اب اس پر سختیاں شروع کر دیں۔ اس نے سختیوں کی وجہ سے راہب کا پتہ بتا دیا، یہ میں اس پر ایمان لایا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لایا ہوں۔ اب راہب کو بلایا، اس پر سختیاں شروع کر دیں، اور اسے کہا کہ اے راہب تو اپنا دین ایمان والا جو ہے وہ ترک کر دے، اس کو چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو اس کے سر پر آرا رکھ کر چلوا دیا، اس کا سر جو ہے سینٹر سے کاٹ کر 2 حصوں میں کر دیا۔ تو عزیزان گرامی کہتے پھر مصاحب کو بھی چروا دیا، پھر لڑکے کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ، درباریوں سے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی سے لڑکا دو، یہ وہاں سے گر کر مر جائے گا۔ سپاہی اس کے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے، اس نے وہاں دعا کی، پہاڑ میں زلزلہ آ گیا، سب گر کر ہلاک ہو گئے، لڑکا صحیح سلامت رہا۔ بادشاہ کے پاس چلا آیا تو کہا میرے سپاہی کہاں گئے؟ کہا سب کو خدا نے جو وحدہ لا شریک ہے اسے ہلاک کر دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اس لڑکے کو سمندر میں غرق کر دو، کشتی میں بٹھایا، لڑکے کو لے گئے، لڑکے نے دعا کی، کشتی ڈوب گئی، تمام شاہی آدمی ڈوب گئے، اور لڑکا صحیح سلامت رہا، بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا وہ آدمی کہاں ہیں؟ کہا جی اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا ہے اور مجھے بچا لیا۔ تو مجھے کہا بادشاہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک وہ کام جو میں تجھے نہ بتاؤں اس طرح کرے، پھر مجھے قتل کرے تو پھر میں قتل ہوں گا۔ لڑکے نے جب یہ کہا تو بادشاہ نے کہا اچھا میں بتا تجھے کیسے قتل کروں۔ لڑکے نے کہا کہ تو سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر اور مجھے کھجور کے ڈھونڈ پر سولی دے، کھجور جو کٹی ہوتی ہے نا اوپر سے، وہاں مجھے باندھ کے لٹکا کے تو مجھے سولی کر دے جیسے فرعون کرتا تھا۔ پھر میرے ترکش سے، میرے ہی ترکش سے تیر نکال، اور تیر نکال کر یہ پڑھ بسم اللہ رب الغلام، بسم اللہ رب الغلام۔ ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، یہ کہہ کر تو مجھے تیر مار، ایسا کرے گا تو تو مجھے قتل کر پائے گا ورنہ نہیں۔ چونکہ بادشاہ نے اس کو کوشش پہلے کی تھی، سارے لوگ آبادی کے اس کے رعایا کی جمع کیے کھلے میدان میں، بادشاہ نے ایسے ہی کیا، تیر لڑکے کی کن پٹی پر لگا، اس نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا، اللہ الہ الا اللہ پڑھتا ہوا، واصل بحق ہو گیا، شہید ہو گیا۔ جب اس لڑکے کی یہ کرامات لوگوں نے دیکھی تو سارے لوگ ایمان لے آئے، کلمہ توحید پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، شہادت دے دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اس سے بادشاہ کو اور زیادہ صدمہ ہوگا، اس کے سارے میری آیات جو مجھے خدا مانتی تھی اب تو وحدہ لا شریک پہ مان لے آئے ہیں، اب مجھے یہ رب نہیں مانتے۔ اس نے اس طرح ایک بڑی سی خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلائی اور حکم دیا کہ جو دین سے نہ پھرے، یعنی واپس اپنے دین پر نہ آئے، مجھے خدا نہ مانے، اسے اس آگ میں ڈال دو۔ لوگ ڈالے گئے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کی گود میں بچہ تھا،
وہ ذرا جھجکی، دودھ پیتا بچہ بولا اے ماں صبر کر، نہ جھجک، تو سچے دین اسلام پر ہے۔ وہ بچہ اور ماں بھی آگ میں ڈال دیے گئے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ حدیث پاک صحیح ہے، مسلم نے اس کی تخریج کی ہے۔ اس حدیث پاک سے اولیاء کی، کیونکہ وہ لڑکا نبی تو نہیں تھا نا، ولی تھا، تو اولیاء کی کرامات بھی ثابت ہوتی ہیں۔ آیت میں جو ہے قتل اصحاب الاخدود، اور آگے جو مضمون ہے اسی واقعہ کی طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ خزائن العرفان زیر آیت ھذا صفحہ 1064 1065۔ عزیزان گرامی قدر، جس میں ایندھن ڈالا گیا اس میں جو ہیبت تھی اس کا بیان ہے، یعنی آگ جل رہی تھی اور اس میں لکڑیاں اور ایندھن ڈالا جا رہا تھا، اور ان لوگوں کی سنگ دلی کا یہ عالم تھا کہ ان کے بھائی جو تھے، ان کے ہم قوم تھے، اپنے خونی رشتہ دار بھی تھے، جو ایمان نہیں لائے تھے، ان کے ہم وطن بھی تھے، انہوں نے بڑی بے رحمی سے انہیں آگ میں دھکیلا، اور وہ دھکیلے جب جا رہے تھے تو پاس بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اب آگے آیات میں ہے کہ کس جرم کی سزا دی گئی۔ آیت نمبر 8 میں انہیں اس جرم کی سزا دی گئی، کون سا جرم انہوں نے کیا تھا جس کا انتقام ان سے لیا جا رہا تھا، ان کی کون سی ایسی حرکت تھی جو انہیں از حد ناگوار اور ناپسند تھی، اور اس پر وہ ناراض بادشاہ ہو گیا اور اتنا ظلم و ستم کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان پاک بازوں کا صرف یہی جرم تھا، وہ اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے تھے، اس کے احکام کی تعمیل کرنے لگ گئے تھے، بے جان مجسموں اور اپنے فرعون صفت حکمرانوں کو خدا ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ اس اللہ کو اپنا خالق و مالک سمجھتے تھے جو سب پر غالب ہے، زبردست ہے، تمام صفات و کمال سے موصوف ہے۔ آخری آیت کا جو حصہ ہے واللہ علی کل شیء شہید، 9 نمبر کا، تو اس کی اللہ کی حکمرانی کا سکہ آسمانوں اور زمین پر چل رہا ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر چوں چراں بھی کر سکے۔ بلندیوں پستیوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ کا علم، جس کا اللہ تعالیٰ کو علم نہ ہو۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان میں اسی کی بادشاہت ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔